بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، فوج کی نیتن یاہو کو بریفنگ۔ اسرائیلی فوج کے سینئر آفیسرز نے نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ حماس کے پاس موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی چیف نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بریفنگ میں بتایا کہ حماس کے پاس موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی حالت نازک ہے اور ان کی رہائی کے لیے اب جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اسرائیلی جنرلز نے بتایا کہ بیشتر یرغمالیوں کا وزن خوراک کی کمی کے سبب انتہائی کم رہ گیا ہے۔ ایسی صورت میں موسم سرما میں یرغمالیوں کی زندگیوں پر سوالیہ نشان ہیں۔ دوسری جانب یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل میں مظاہرے جاری ہیں اور اس دوران مظاہرین نے نیتن یاہو کے گھر پر حملہ بھی کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2 فلیش بم نیتن یاہو کے کیسریا میں موجود گھر کے باغ میں گرے، مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور نیتن یاہو اور ان کے خاندان سے کوئی گھر پر موجود نہیں تھا۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کے گھر پر حملے پر بیان دیتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ تمام ریڈ لائنز عبور کر لی گئی ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم، جنہیں ایران اور دیگر مزاحمتی قوتوں کی جانب سے قتل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، انہیں اب اپنے گھر سے بھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا یوکرین کے نجی انفراسٹرکچر پر حملہ، بجلی کا نظام درہم برہم۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حالیہ مہینوں کے سب سے بڑے فضائی حملے میں بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو روس نے یوکرین پر 120 میزائل اور 90 ڈرون داغے، جن کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہوئے اور بجلی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ دارالحکومت کیف میں لوگوں کی بڑی تعداد نے زیر زمین ریلوے اسٹیشنز میں پناہ لے لی، جبکہ یوکرینی فوج نے روس کے 140 میزائل اور ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ صدر زیلنسکی نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن کا مقصد یوکرین میں ہماری توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا تھا۔ بدقسمتی سے حملوں سے متعدد مقامات کو نقصان پہنچا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی بڑی کامیابی، بھارت کا ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ ایلیٹ گروپ میں شامل۔ بھارت نے مقامی طور پر تیار کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے اس دعوے کے ساتھ فوجی ترقی میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے، جو اس کی جدید ٹیکنالوجی کے حامل ممالک کے چھوٹے گروپ میں شامل کرنے کا سبب بنا ہے۔ یہ تجربہ ہائپرسونک ہتھیاروں کے حصول کے لیے بھارت جیسے ممالک کی عالمی سطح پر اہم کوششوں کا تسلسل ہے، جو چین، روس اور امریکہ کے ساتھ طویل فاصلے تک مار کرنے والے جدید میزائل تیار کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے کوشاں ہیں۔ بھارتی حکومت نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی میزائل، جسے ریاستی زیر انتظام ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور صنعتی شراکت داروں نے مل کر تیار کیا ہے، یہ میزائل مسلح افواج کے لیے 1500 کلومیٹر سے زیادہ رینج کے لیے پے لوڈ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ فلائٹ ڈیٹا نے کامیاب ٹرمینل سمیت اور انتہائی درستگی کے ساتھ اثرات کی تصدیق کی۔ ٹیسٹ فائرنگ ہفتے کے روز ریاست اڈیشہ کے مشرقی ساحل پر واقع ڈاکٹر APJ عبدالکلام جزیرے سے کی گئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں اس تجربے کو تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس نے بھارت کو ایسی اہم اور جدید ٹیکنالوجیز رکھنے والے ممالک کے منتخب گروپ میں شامل کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ، روس، چین اور شمالی کوریا ہائپرسونک میزائلوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ کئی دیگر ٹیکنالوجیز بھی تیار کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کو روس کے خلاف خطرناک امریکی ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت۔ امریکہ نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے فی الحال تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یوکرین کو لانگ رینج میزائل مہیا کیے تھے، مگر انہیں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ نے لانگ رینج میزائلوں کے
حوالے سے حکمت عملی تبدیل کر لی۔ روس نے یوکرین اور امریکہ کو لانگ رینج میزائل استعمال کرنے سے خبردار کیا تھا۔ روس کا کہنا تھا کہ لانگ رینج میزائل استعمال کیے تو امریکہ اور یورپ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یوکرین نے چند روز میں روس کے خلاف لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے لانگ رینج میزائلوں کی امریکی اجازت سے متعلق تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے فیصلہ روس میں شمالی کوریا کے فوجیوں کو شامل کرنے کے بعد کیا۔ امریکی لانگ رینج میزائل 190 میل کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فیصلے کی تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ یوکرین آنے والے دنوں میں اپنے پہلے طویل فاصلے کے حملے کرے گا، لیکن آپریشنل سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے تفصیلات ظاہر نہیں کی گئیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتن یاہو کے گھر پر حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں 3 افراد گرفتار۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غاصب حکومت کی پولیس اور شوباک نے اتوار کے روز وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر فائرنگ کرنے کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں ریزرو فورس کا ایک افسر بھی شامل ہے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان تینوں افراد کو پولیس اور شوباک کی مشترکہ تحقیقات کے لیے اس علاقے کی تفتیشی مرکز لے جایا گیا ہے۔ اس حوالے سے صہیونی رپورٹر امیت سیگل نے بتایا ہے کہ جو لوگ مبینہ طور پر کیسریا کے علاقے میں نیتن یاہو کی رہائش گاہ کی طرف فلیئر پھینکنے میں ملوث تھے، ان میں سے ایک ریزرو فوج میں بریگیڈیئر رینک کا ایک اعلیٰ افسر ہے۔ سیگل کے مطابق اس کیس میں گرفتار افراد کے ناموں کی اشاعت ممنوع ہے اور انہیں اپنے وکلا سے ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہفتے کی راہ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے اطلاع دی تھی کہ مقبوضہ علاقوں کے شمال مغرب میں حیفا کے جنوب میں واقع کیسریا کے علاقے میں وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر فلیئر فائر کیا گیا تھا۔ دیگر صہیونی ذرائع ابلاغ نے بھی اطلاع دی تھی کہ نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر 2 فلیئر فائر کیے گئے جو عمارت کے صحن میں گرے، تاہم اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکیہ نے اسرائیلی صدر کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے سے روک دیا۔ ترکیہ نے اسرائیلی صدر ایزیک ہیرزوگ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ان کی پرواز کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے سے روک دیا، جس کے نتیجے میں وہ آذربائیجان میں ہونے والے کوپ 29 اجلاس میں شرکت نہ کر پائے۔ ترک خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکام نے تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے صدر ایزیک ہیرزوگ کو باکو میں ہونے والے کوپ 29 اجلاس میں شرکت کے لیے فضائی حدود سے جانے کی درخواست کی تھی۔ حکام نے بتایا کہ اسرائیلی حکومت کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ قبل ازیں اسرائیلی صدر کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ہرزوگ نے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس میں شرکت منسوخ کر دی ہے۔ خیال ہے کہ اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان تعلقات اکتوبر 2023 میں حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد غزہ پر ہونے والی وحشیانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشیدہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کو 49 ارب ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے امریکہ کو 2 ماہ کی مہلت۔ ایران کی مقامی عدالت نے ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے امریکہ کو 2 ماہ کے اندر ایران کو 49 ارب ڈالر ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراق اور شام میں مارے گئے ایرانی شہریوں کے اہل خانہ کی جانب سے امریکی حکومت کے خلاف تہران کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا تھا، جس کا فیصلہ گزشتہ روز جج ماجد حسین زادہ نے سنا دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں امریکہ کو قصوروار قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ وہ عراق اور شام میں اپنے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے ایرانی شہریوں کے اہل خانہ کو 48.86 ارب ڈالر معاوضہ ادا کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت سے مفرور شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا کہنا ہے کہ مفرور سابق وزیر اعظم کی حوالگی کے حوالے سے بھارتی حکام سے مطالبہ کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سابق وزیر اعظم کو کٹہرے میں لانا ہوگا۔ چیف ایڈوائزر نے کہا کہ ملک میں ہنگاموں کے دوران ہونے والے
ہر قتل کا حساب لیا جائے گا اور بھارتی حکومت سے موصول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو واپس بھیجنے کا بھی کہیں گے۔ واضح ہے کہ بنگلہ دیش میں متنازعہ کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کی ملک گیر احتجاجی تحریک خونی تحریک میں تبدیل ہو گئی تھی اور 1500 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 19,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ طلبہ کی تحریک نے بنگلہ دیشی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا اور سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو مستعفی ہو کر بھارت فرار ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔